السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان رب اشرح لی صدری ویسر لی لا حول ولا قوة اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ وحدہ لا شریک لہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ صلی علی محمد بارک علی محمد ابراہیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والمقام محمودا الذي وعدته۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ سورہ آل عمران دی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہود دے علماء دا جڑے موسیٰ علیہ السلام دے وارث سی گلا کیتا کہ اللہ نے انہاں کو تے اقرار لیا سی بے حق جڑا انہوں چھپایا نہ بیان کرے ہو، مگر انہوں نے دنیا دے حقیر مال دی خاطر حق نوں چھپا لیا۔ تو کتمان حق ایک ایسا جرم ہے کہ علماء جدوں یہ خیال کرن کہ لوگ جڑے کس گل تو راضی ہوندے ناراض تے دین تے پردہ پہ ارے پاروں امتاں تباہ ہوئیاں۔ اللہ نے سارے کولوں بھی عہد لیا بے حق اے ممبر جس تے اسی بیٹھے ہیں، اللہ دے رسول علیہ السلام نے اللہ نے آکھا میرے تو ڈرنا اور کہ تو نہیں ڈرنا۔ حق نوں چھپاؤن دا نتیجہ یہ ہے بھی اکھاں میٹ لیندے لوگ، جو کوئی آفت ٹل نہیں جاندی، کبوتر دی طرح اکھاں میٹ دے تو آ کے پھر بلی قابو کر لیں۔ حقائق دا سامنا کرنا چاہیے اور تو کچھ سیکھنا چاہیے
نہ یہ برا پلا کہنا نہ یہ برا پلا کہنے کا نتیجہ اخذ کرنا جو نادان ہے جڑا کردا، ورنہ اللہ نے یوسف علیہ السلام دے بھراواں دا قصہ دوسرے سارے بیان کیتے، حالانکہ انہوں نے معافی بھی مل گئی، بخشے بھی گئے، مگر عبرت لئی کہ سکھو تاریخ تمہیں کی سکھاؤندی۔ اس تو جڑا سلسلہ چل رہا نا خلافت دے بارے جنوں اسے رنگ چ رہنا کہ میں اور تواڈے تو سب نے سب سیکھنا، وہ آخر تے انشاءاللہ آؤ گا بھی یہ کیوں دین دا حصہ، اور یقین جانو میں تمہیں سارا گواہ کر رہا کہ میں اس دین تو بیدار ہاں، اور تے لعنت بھیجنا جڑا حکومت تو لگ گیا، جڑا دین سکھاؤندا نا حکومت جڑا مرضی کردا رہا تسی پوجا پاٹ کرو، وہ بدھزم ہو سکتا، یہودی وہ عیسائیت ہو سکتی، اسلام نہیں ہو سکتا۔ اسلام وہ جہدے حکمران اور جڑا دین دا رہبر ایک جگہ ہوندے، جدوں یہ دوئی ہوئی دین و دولت میں جسم جدائی، حوث کی امیری حوث کی وزیری۔ اس تو تے نوحہ کرو رو کہ کیوں اسلام تے فتنہ ہو گیا کہ اللہ دا رسول بیک وقت حاکم بھی سی اور مرشد بھی سی امت دا۔ یہ ہوئی حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سی، جدوں اس چیز سے جدائی ہوئی کہ حکمران جڑے انہوں دی روش اور ہو گئی، انہاں کوئی کلمہ نہیں چھڑ دیتا، نہ نماز روزہ چھڑتا، اج تک ترے ہوندے، حج کردے، بیت اللہ داخل ہوندے، اتنے چڑھتے ہیں، مگر یہ سمجھو ایک سیکولرزم آ گیا۔ سیکولرزم بے دینی نہیں آتی کہ دو شاخاں کرتیاں، بے دین عبادت خانیاں چ رکھو، حکومت جڑی انہوں اپنی مرضی کر دی۔ یہ بہت بڑا فتنہ شرک ہے جنہوں لوگ نہیں سمجھتے۔ میں نا اللہ دے بندے ہو، اگر تمہیں رب توفیق دے تو حقیق تے شرک مولانا امین حسن اسلائی صاحب بھی ضرور پڑھو، اور وہ منافقین دا شرک جدا تحاکم الی الطاغوت ہوندا کہ جدوں حکمران یا کوئی عدالت اور پنچایت اللہ دی کتاب نو چھڑ کے فیصلے دیندی، وہ طاغوت ہے، بت ہے، اور جڑا اس حکومت نو مندا تو فیصلے دیندا وہ مشرک ہے۔ یہ بہت بڑا شرک ہے جڑا اسی کر رہے ہیں، اور لوگ انہوں سمجھتے سیاسی بات ہے۔ خدا دا نام منو جنہاں دی کھوپڑی چ نہیں سماؤندا بے کربلا دین دی بنیاد ہے، لا الہ دی تشریح ہے کہ حکمران دین تو الگ نہیں ہونا چاہیے۔ جب میں فتنہ آیا اسلام تباہ، یہ لوگوں نے اتنا ٹھنڈے پیٹاں برداشت کیتا اور شیعہ سنی کشم کے بنایا، جدنا اس گل دی حقیقت تباہ ہو کے رہ گئی۔ نواسہ رسول نے جان دیتی ہے، مظلومانہ جان دیتی، مگر وہ تو پردہ پاتا، سوچتے نہیں بھی کیوں شروع ہوئی گل۔ تو اس بارے ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دا دور شروع ہوگا، اور اللہ دے رسول علیہ السلام نے جو پیش گوئیاں کی کل اللہ دی مہربانی نہ سمجھو شرک پور تک تو مینوں ٹیلی فون آیا، ویسے اتنے بیٹھے سن رہے ہیں، یہ چیزاں سنیاں دے حوالے دو، یہ پوری دنیا جانا چاہیے تاکہ مسلمانوں کو عقل آوے کہ خلافت تو بغیر تہاڈی کوئی زندگی نہیں۔ اگر خلیفۃ المسلمین یا روزے ایک جھنڈے تھلے تسی نہیں کچھ بھی نہیں، یہ نمازاں روزے بھی اگلے نے گھسیڑ دینے اور چھڑا دینے سڑکوں جویں ساڈیاں تہجد پڑھن والے دی اولاداں نہ چلنا پئی۔ حکمران چھوٹی جی شاہ ہوندا، ڈرائیور ہے امت دا، قائد ہے، جدھر انہیں گڈی لے جانی ہے، پاویں دعاواں منگتے رہو۔ اس تو انہوں کوئی بندہ نہ سمجھے بھی یہ کوئی ایویں پرانیاں کہانیاں، مولوی اسحاق یہ غرق ہو چکا کہ حسین نہیں سمجھ آیا، کھ نہیں سمجھ، رمز قراز حسین موختین زیاد سے شعلہ افروز، اے رب گواہ میرے جڑی تھوڑی بہت حرارت ہے صدقہ امام حسین رضی اللہ عنہ۔ میں جدوں انہوں پڑھنا مینوں طاقت ملتی ہے کہ ایک آدمی اس دور جدوں کہ ویکھدا ساری دنیا دی کچھ نہیں کرنا چاہیے، بہ جاؤ آرام نال اندر، یار کی کرنا، قبضہ ہو چکا، اس وجہ آندا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور کرنا یہ نہیں چاہیے کوئی لشکر کٹھے کرنے جنگاں لڑنیاں، کرنا یہ ہے بے میدان چ نواسہ رسول نے کھڑے ہو جانا، تیر چلنے، جان دینی ہے مظلوم ہو کے، تاکہ امت زلزلہ آئے اور ایک ایسا زوردار چھٹا پوے بے جنہاں تے غشی تاری سوچن سے مجبور ہو جانا۔ بے جے رسول اللہ قبر گیا 50 سال بھی نہیں ہوئے کہ حضور دا بچہ اور بچیاں درباراں دھکے کھاندے، امت نو چنجوڑا ملے، اور نہ جنگ ہے نہ وہ کوئی جنگی تیاری ہے نہ کوئی اثر ہے۔ اگر پورا کوفہ بھی ایماندار رہنگا، تسی اکرم مند سوچو کوفہ شہر ایڈی سلطنت کا مقابلہ کر سکتا جڑی سپین تو لے کے سندھ تک؟ یہ نہ کوفیاں دی گل ہے نہ کوفے، وہ فرمان پورا ہو رہا جڑا رسول اللہ نے کیا سی، پتر دین تے وقت اوکھا ہونا، تو یہ نہ سوچی ہن کچھ بنتا کہ نہیں بنتا، جا کے اپنی جان دینی، بس اس وعدے نو پورا کرنے کا معاملہ جڑے دعا جہاناں دے بادشاہ نے کدی بول سن منہوں فرما دیتے، وہ پردیسیاں نے پورے کرن بدلے ڈیرے وچ جا کے کربلا لا دے۔ اے ساڈے اہل حدیث شیخ سعید الفت انہاں دی نظر فرماؤندا ہے، یار تسی کنا چکراں پے، کوفے دے وعدے نے کی کرنا سی، وہ وعدے کر دے نہ کر دے، پکے رہندے نہ کرے، وہ سلطنت کا مقابلہ کر، ایک گل ہی کچھ نہیں سی۔ امام نے ویکھیا کہ امت اس طرح سلاد تھی گئی، کچھ پیسے کھا گئے، کچھ ڈر گئے، بول رہے کوئی نہیں۔ اس وقت یہ ضرورت ہے کہ آدمی مظلومی کی موت پڑے، مقابلہ جنگ نہ کر رہا، جت بھی جاؤں گا لوگ آگے جنگا چاہتا ہی ہوں، مظلوم مر کے فاتح بنا، مرا سر نیزے تے چڑھے اتنے گھوڑے دوڑوں، امت جڑی ہل جائے۔
ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੰਗ ਸਮਝੋ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈ। ਔਰ ਈਸਾਈਅਤ ਔਰ ਯਹੂਦੀਅਤ ਔਰ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਉਹ ਧਰਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁੱਜ ਲਓ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰੋ। ਇਸਲਾਮ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਢਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਜ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਜੰਗ ਬਰਪਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹੋ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੁਫਰ ਦਾ ਗਲਬਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਕਾਫਰ ਹੁਕਮਤ ਦਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਉਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਪਸੰਦ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਔਰ ਰੈਡੀਕਲ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ੇਰੇ ਸਾਇਆ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਈਸਾਈ ਮਰਨ, ਯਹੂਦੀ ਮਰਨ, ਮਰਦੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਗਰ ਹੁਕਮ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਔਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਸ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੌਲ, ਅਸੀਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਾਫਰ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰਦੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਬਲੀਗੀ ਮਜ਼ਹਬ ਆ, ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਮਜ਼ਹਬ, ਕਿਉਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਿਪਾਹ 'ਚ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਬਾਗੀਆਂ ਕੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਨ ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਖਾ। ਬਈ ਫੌਜ ਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਲਮਾ ਪੜਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮੁਜਾਹਿਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਫਜ਼ ਕਰਿਆ। ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ 57 ਮੁਲਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰੋਇਆ ਬੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਟੂਨ ਛਾਪਦੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਮੁਲਕ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਛਾਪ ਰਿਹਾ, ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਜ਼ਮੂਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਾਲਮ ਨਵੀਸ ਨਵਾਏ ਵਕੀਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਰਾਬਤਾ ਆਲਮੀ ਇਸਲਾਮੀ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਬੰਦ ਆ ਕਮਰਾ, ਕੀ ਦੱਸਾਂ? ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੱਸਣ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਗਈ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗਏ ਗੁਜ਼ਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਖਲੀਫਾਤੁਲ ਮੁਸਲਮੀਨ ਸੁਲਤਾਨ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਅਗਰ ਟਰਕੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋ, ਮਸ਼ਰਕ ਤੋਂ ਮਗਰਬ ਤੱਕ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਕੰਬਦੀ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ, ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਸੰਭਾਲ ਲੈ, ਐਸ਼ ਕਰ ਲੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਦਰਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕੀ ਸਮਝ ਹੈ? ਤੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬਾਤਾਂ ਬਿਆਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਉਹ ਐਡੀਆਂ ਹਮ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੂਗਾ ਉਹ ਕਹੂਗਾ 1400 ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਗੋਤਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਦੇ ਪਾਏ। ਯਜ਼ੀਦ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਤੁਰ ਪਏ, ਕੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ? ਪਿੱਛੇ ਚਲੋ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਅਲੀ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਦਾ ਖੁਤਬੇ ਸੁਣੇ, ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ 'ਚੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੁਸਲਿਮ 'ਚੋਂ ਸੁਣਿਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਛਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਸ ਉਮਤ 'ਚ ਗਰੋਹ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਕੂਮਤ ਛੀਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੇ ਉਮਰ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬਈ ਬੰਦੇ ਲੱਭੋ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੱਭਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਹੁਕੂਮਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੋਹ ਲਈ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਮੁਹਾਜਰ ਅੰਸਾਰ ਸਾਹਬੀ ਵਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤਖਤ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਹਿ ਗਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਆਵੀਆ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਕਿ ਗਰੋਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲੈਣੀ ਜੇ, ਬਚ ਜਾਓ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਆਸਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਗੋਤਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲੱਭਾ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਸਹਾਬਾ ਅਨਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਯਕਦਮ ਹੀ ਸਾਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਉਲਟ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਮਹੱਲ ਬਣ ਗਏ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਬਾਨ ਆ ਗਏ, ਰੇਸ਼ਮੀ ਲਿਬਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਨਮਾਜ਼ ਰੋਜ਼ਾ ਰਹਿਣ ਔਰ ਸਭ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਲੇ ਸਾਹਬਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਸਮਝੋ ਚੌਥੀ ਜਿਲਦ ਤੇ ਸਫਾ 65। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਆਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਜਾ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੋਹ ਲੈਣੀ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਹੁਕੂਮਤ। ਉਸ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾਯੁਕਾਲ ਇਨ ਉਮਰ ਕਾਲ ਅਲ ਸ਼ੂਰਾ ਲਾ ਤਖਤਰੇ, 6 ਚੋਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ੂਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ 'ਚੋਂ ਚੁਣ ਲਿਓ। ਉਹਨਾਂ 6 ਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ਮੱਤ ਦੀ کہ اختلاف نہ کرو، رب دا نا دے کٹھے رہو۔ وَإِنَّكُمْ اخْتَلَفْتُمْ جَاءَكُمْ مُعَاوِيَةُ مِنَ الشَّامِ وَعَبْدُاللَّهُ بن ربیعہ من الیمن۔ جے تواڈے چ رولا پی گیا تے اگے بیٹھے آ شاہین چپٹا مار لی، معاویہ شام چ آ جانا ہے، عبداللہ بن ربیعہ یمن چ آ جانا، یہ دونوں گورنر حضرت عثمان دے آ جانے ہیں۔ فَلَا يَرَيَانِ لَكُمْ فَضْلَ لِسَابِقَتِكُمْ، انہاں کوئی نہیں دیکھنا بھی تسی پہلاں دے مسلمان جے تہاڈی بڑی شان ہے، یہ شاناں کسڑ جانیاں دے، سب بھول جانا انہوں نے کہ پہلاں دے صحابہ انہاں دا کوئی لحاظ کرو۔ وَإِنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَا يَصْلُحُ لِلطُّلَقَاءِ وَلَا لِأَبْنَاءِ الطُّلَقَاءِ۔ تے نال آکھیا رب دے بندے کڈا انقلاب معکوس ہو جانا تے دین دا پٹھا بہنا بے جنہاں نوں مکہ فتح ہوئے تے حضور نے صرف معافی دتی ہے، مجرم لوگ سی، اے انہاں دی اولاداں حکومت قابض ہو جان،
یہ ہونا نہیں چاہیے، مگر اگر تسی اختلاف کیتا ہو جانا، ہو گیا۔ اگلے نے اختلاف جان کے پیدا کر کے گل پاتا بے عبداللہ بن سبا یہودی سے انہیں کیتا نہیں جی حضرت عثمان دے گورنر تے ٹھیک سی، ایڈا وڈا جھوٹ ہر دنیا چ ایڈا وڈا فریب جتوں وڈا مکر ہی کوئی نہیں کیتا، بٹھا خود بٹھایا اور ایک یہودی دے گل پا کے گل مکاتی، گل سے کچھ بھی نہیں سی کہ یہودی کو منتر سی کوئی جن نے سارے مہاجر انصار بیوقوف بناتے تھے۔ مدینہ تو رسول دے اندر ذی الحج دے حرام مہینے حضرت عثمان جیسا رسول اللہ دا داماد اور ایڈا پرانا اور نیک صحابی قتل ہو گیا، یہ یہودی دا فتنہ۔ بیرا تو تسی سارے گورنر نے کرک کیتا جنہوں نے عثمان رضی اللہ کی بدنامی کراتی، دنیا آ کے پٹتی سی سنوائی کوئی نہیں، نتیجہ آیا کہ مدینہ تو رسول مارے گئے۔ مہاجر انصار دی موجودگی جڑا آدھے یزید دے وقت صحابہ آئے بولتے وہ تو ہے ہی 500 سی، ایسے 40,000 مدینے موجود سی، بوٹیاں اڑا دیندا کیوں کر اپنے بند کر کے بہ گئے۔ واقعی یہ کماں پانوں دنیا ناراض ہے، اگ لگ گئی پورے ملک کی کری۔ یہ بھی حوالہ سن لو، یہ میں ایک حنفی عالم رائے حدیث کا پڑھ رہا، خدا دے بندے ہو کیوں تسی یہاں لوگوں دے ذہن تیار نہیں کرتے کہ مجاہد بن خلافت واسطے نہ تڑپ پیدا ہو جائے اور ہر بندہ اپنی دعاؤں روے کہ اللہ خلافت لیا اور اس لیے کوشش کرے جنہ بندہ لٹریچر ونڈے پرچار کرے درس ہون کہ مسلمانوں تسی نمازہ روزہ نہیں آئے، نماز روزہ بھی ادو ہی فائدہ مند ہے جدو تہاڈیاں تکبیراں دنیا چ گونجن، پہاڑاں سے اللہ اکبر ہون، اے سجدے جلدے ڈگے جے یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، کھڑے ہون دا وقت سی تھلے پہ گئے کافراں دے۔ اے جڑی بات میں کئی دوسرا نقطہ ایک تے کہ حضرت عمر دے زمانے ہی ڈھونڈنا علماء دے مگر پینا کہ وہ گروہ دسو کہ کون سی جنہاں دے بارے حضرت عمر رضی اللہ بخاری شریف کتاب الحدود اے مسلم شریف کیوں خطبہ دے رہا کہ گروہ جڑا تہاڈے کوئی ساری سلطنت چھین لینا چاہتا تے اسی مار مار کے انہوں نے اسلام تے لیندا وہ لب کے دیو سا تسی پردے پاؤں دے جی اور صحابی کہہ کے سانوں بیوقوف بنا کے سارا دین سارا برباد ہو گیا، تسی ماتم بھی نہیں کرن دے رون بھی نہیں دے بھی اسلام نہ کی ہوئی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ زمانہ جڑا میں کیا سی کہ در حقیقت خلافت ختم ہو چکی سی، حضرت عمر رضی اللہ بعد خلافت کوئی نہیں، یہ برائے نام ہے، اس پاروں میں خلیفہ نیک سی، اس پاروں انہوں اسی خلافت راشدہ نے خلیفے کوئی کسر نہیں، بہت پرانا مسلمان دین لی اپنے چاچے مروان دے پتر پیو حکم کو ماراں کھا دیاں، حبشہ نو ہجرت کی، رسول اللہ دا داماد جنتی شہید سب ساتھ، مگر ویکھن دی گل ہے بے نیک ہونا اپنی جگہ تے ایڈمنسٹریشن وکری گل، مینوں کوئی آخر جا کے تو حکومت دے نہیں چلا سکتا، مسئلے پوچھ لو جنہیں مرضی، میں کی دس سکتا تیب نہیں میں دس سکتا، ہر آدمی اپنا میدان، حکومت نہیں ہوئی حضرت عثمان رضی اے کی لکھیا ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جڑے مکہ ہجرت کر کے چلے گئے اور مرقات المفاتیح مشکات دی شرح 11 جلداں دیوبندیاں چھاپی چوٹی دی شرح ملا علی قاری رحمۃ اللہ اخیر کی وہ دے چو لیا اور لیا آیا الحدیث عالم نے مولانا شمس الحق عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اے ابو داؤد شریف دی شرح عون المعبود سب کچھ ہے گا ان تے ہاتھ رکھیا، حالانکہ صحابیت دے احترام میں نا میری گردن بھی نہیں پہنچ سکتی، میں جڑا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ میرے پیراں دی خاک بھی نہیں پھڑ سکتی، مگر غلط کام غلط ہے، جنگے وہ اگر چھڈ گیا سی وہ جگہ صحابی تو غلطی ہوئی، جتنی جنگ ہار دیتی ہونا پر مگر وہ نیک آ بخشے گئے سب کچھ، تسی روندے کہڑی گل نوں جی اس گل نوں معلوم کرو جڑی موڑ آ گیا، عزت کرن دی کی معاملہ، حضرت آدم علیہ السلام دی میں مثال دی نبی نہیں اور ہن کوئی جرت کر سکتا پھر انہوں کو برا کہے، مگر غلط کم تے ہویا، اللہ آندا میرا حکم توڑ دیتا، ڈائریکٹ سنیا سی، کیڑا دین آپ ادب والا تو ہی بنا دیا بغیرتی نہ منو، کچھ نہیں 339 سوا جی فرماؤں دیا کہ حدیثاں تو ہی امت نو پتہ لگ جائے انقضت خلافت النبوت یعنی هذه الرؤيا دالة على ان الخلافة بالحق تنقضي حقیقتها وتنتهي بانقضاء خلافت عمر رضی اللہ قضا فی المرقات، آندے پتہ چل گیا سی رسول اللہ دی حدیثاں تو کہ نبوت دی طرز دی خلافت جے سارا نظام نبی دے طرز دا ہوئے، اے حق والی خلافت جڑی دی اصلیت روح اور یہ جڑی ہے نا خلاصہ مغز ختم ہو جانا ہے حضرت عمر رضی اللہ دی خلافت جدن دی خلافت ختم ہونی ہے، خلافت دی روح ختم ہو جانی، خلیفہ نیک ہونا، ملک دا انتظام خراب ہونا، بالکل خراب ہونا، ایسا کہ خود بھی شہید ہوئے امت بھی تباہی دا شکار ہو، یہ تے کوئی شک نہیں کوئی شبہ نہیں، یعنی یہ ساری دنیا دے علماء دا نچوڑ کٹیا کہ عمر رضی اللہ دی خلافت تے حقیقت خلافت بھی ختم ہو گئی، حقیقت نہیں رہی ہو، ٹھیک ہے مسلمانوں کی گڈی کچھ چر رڑی رہی کیونکہ حکمران ٹھیک سی، علی آیا جنہیں پھر چارہ کیتا کہ انہوں بحال کراں،
مگر اس وے خون خرابہ نام ہو چکا ہے، وہ بس کی گل نہیں۔ علی جڑا انہوں ایویں نہ نظر انداز کرو، یہ ظلم ہے تاریخ دا کہ لوگوں نے رولا پاتا کہ علی کی میں کہ وام دا پڑھیا کہ وہ نام مراد ناسبی ہے۔ اللہ نے سویرے آخیا لیاؤ کوئی بندہ جڑا مینوں مرغی ذبح کر، نہیں کوئی بندہ لبا۔ وہ کہن گا یار مینوں مرغی ذبح کر کوئی نہیں لبدا۔ علی ابن طالب نے صبح دے وقت 60,000 مسلمان مار چھڑیا سی، یہو جے بے ایمان امام بنے سی۔ علی مجرم ہو گیا، قرآن تے عمل کرنے والا کہ باغیاں نہ جنگ لڑو، ایک کلمہ گاؤں کا جواب لیا کہ اماں ایسا ماں ہے ہن نہ لیک نے کراچی لکھی نا خلف بیٹا آندا علی ناریک پتر ہے جڑا ماں نہ لڑیا۔ رسول آندا ماں دی غلطی پڑھوں گا سارا۔ علی مجرم بڑا تھا جنہیں کوشش کی تھی کہ سر دے کے دوبارہ بحال کرنا، بحال نہیں ہوئی، سر چلا گیا۔ سازشی گروہ کامیاب ہو گیا، انہیں اپنے کام جڑے سے کر لے۔ سب حدیثاں نہ ثابت کروں گا کہ 3 جنگاں لڑیاں، 3 علی رسول پاک نے مہر لاتی کہ علی حق تے ہوگا۔ اور یہ بھی وہ نقطہ جتے پڑھوں گا تھوڑے سامنے، نہ اہل حدیث دا نہ فقہ والوں دا نہ شیعہ دا، پوری امت دا کوئی اختلاف نہیں کہ نہ ساریاں جنگاں چلی حق تے سی۔ دوجے گروہ کی سی، کوئی آندے غلطی تے سی، کوئی آندے گناہ گار سی، انہاں دا کی حق غلطی ہوئی یا یہ گناہ او وکھری گل، مگر کسے امت دے عالم نے اختلاف نہیں کیتا کہ انہاں 3 ہی جنگاں حق علی دے نال سی، مصیبن فل انہاں جنگاں حق او دے نال۔ اس گل نوں مشکوک بناؤ جڑا بچہ ٹکردا ساڈے استاداں دسیا علی جھوٹا، پوری امت دے جماعت کے خلاف، پوری امت اہل حدیث اور اہل فقہ اور شیعہ سب اتفاق رکھتے ہیں کہ حق علی دے نال۔ اور کیوں نہ ہوندا جو رسول اللہ نے کیا، مگر خراب کر دیتا سارا کام۔ سمجھے کوئی نہ یہ کسے دا معاملہ نہیں ہے، اس ذات دا معاملہ جلی اللہ دے رسول اللہ السلام فرمایا، سلمان الفارسی نے کر دے من حب علی فقد حبنی، جس علی نہ پیار کیتا انہیں میرے نال پیار کیتا، ومن ابغض علی فقد ابغضنی، جن علی نہ بغض رکھیا انہیں میرے نال بغض رکھیا۔ یہ سرکار دو عالم دا فیصلہ، تسی اللہ دے رسول دے ایسے پیارے نہ جنہوں حضور نے آخیا یہ میرے تو وکھرا، میری جگہ سمجھ۔ اور یہ لیے خطبہ دیتا من کنت مولا فعلی مولا، جس امام ابن حجر فتح الباری فرماؤں دے کہ صحیح اور حسن سنداں بے شمار، ہاتھ کھڑے کر کے آخیا وفات تو چند دن پہلا جڑے مینوں اپنا محبوب من دے انہاں علی محبوب ہونا چاہیے، یہ پیار کرے ہو ورنہ کوئی ایمان نہیں۔ اس بندے دے خلاف ہو جڑا اٹھدا کتا بھونکدا، کدی کوئی کسی دی حمایت کردا، کوئی حضرت علی دے پیش پہ بڑے بڑے امام ابن تیمیہ اور شاہ ولی اللہ جیسے سے مینوں گلا کہ وہ کیویں لکھ دیا کہ علی نے یار کی کیتا اپنے زمانے صرف مسلمانوں نال لڑدا رہا۔ کم بختو اللہ دے رسول نے جو جتی گنڈ نے آکھیا سی تواڈے سامنے پیچھے حدیث پیش کر چکا کہ میں قرآن دے اتر تے جنگ لڑی تے ایک جڑا نا وہ قرآن دی تعویل تے جنگ لڑوں، کلمہ گو جدوں بگڑ جان گے ادوں لڑوں۔ ابو بکر عمر نے آکھیا رضی اللہ عنہ اسی ہیں، فرمایا نہیں وہ جڑا جتی گنڈ جنہوں رسول نے آکھیا انہوں جنگ لڑنی چاہیے مسلمانوں، تسی وہ دے پیر پہ گئے۔ مسلمان ایک بنی بنائی صحیح اسلامی حکومت برباد کر رہا ہے۔ اسلامی حکومت یقین جانو جے تواڈے مجموعے 25-30 سال کسی نوں سمجھ آئی تے سمجھ لے اسلامی حکومت نوں وچوں کڈ کے دین جڑا انہوں چک کے گندگی دے ٹیر تے چڑھ جاؤ، کوئی اسلام نہیں کہ میں انہوں مننا، وہ کسی کافر مذہب دا ذکر ہو سکتا۔ اسلام دنیا دے راج کرنا آیا کہ امیر المومنین خود خطبہ دے اور اتنے ممبر تے بھی ایسے ڈی سی بیٹھا ہوئے۔ ساری بدقسمتی ہے کہ اسی وہ نہیں چھڈ گئے تو اسی سنبھالیا، یہ حکمرانوں کا کام ہے کہ اپنے اپنے علاقے عام لا کے خطبے دیں، عیداں وہ پڑھاؤ، مسلمانوں کا روح برداب ہوئے کہ حکمران جڑا اگے جا رہا تو جھنڈا جا رہا، عیدگاہ جو جھنڈا گڈیا جائے، جی امیر المومنین دے اگے نیزا جانا سی، نیزا کرتے سر دے پیچھے نماز پڑھاؤں، کس دھرم سے سانوں وار دیتا، ایسے مذہب وار دیتا کہ اللہ اللہ کرو اور پوجا کرتے رہو۔ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادان یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد۔ یہ دیکھ سانوں کی امریکہ آزاد برطانیہ، اور بھائی انہوں نے کی تکلیف ہے، پاویں ایک نماز کی بجائے 10 پڑھو، وہ آخیں بڑھ جاؤ مسجد متھے کسا دیو، سانوں عائش کرن دیو، اسی دنیا نوں ننگے کری دئیے، زنا پھیلا دیے، مرد عورتوں کی شادی ساری ہوئے، سانوں یہاں کاموں دخل نہ یہو جہا اسلام چاہتے جی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ بھی تسی سن لیا کہ انہوں نے زمانے خلافت کی حقیقت ختم ہو چکی سی، خلیفہ نے ایک سی، خلافت وغیرہ کچھ نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ کی موت تے جی رسول اللہ نے دسیا سی کہ عمر دروازہ ہے فتنیاں دے مقابلے، جس نے ٹوٹ گیا فتنے آ گئے، فتنے آ گئے، نہیں رکے۔ پھر ہر ایک حدیث پاک جدا حوالہ پچھلی واری نہ ملیا، نکالنا میں سکیا اگر نشان سی وہ یہ سی کہ حضرت علی رضی اللہ نے جڑا دسیا کہ رسول اللہ مینوں دس گئے سی بھی یہاں چوں منافق اور مومن ویکھنے ہون گے نا تے پکا قاعدہ تینوں دس دینا، جڑے تیرے نال پیار کرن گے وہ مومن ہون گے، جڑے تیرے نال دشمنی کرن گے منافق ہون گے۔ کلمہ پڑھیا ہوگا، اسلام وغیرہ کوئی نہ ہوگا۔ اور یہ رسول کریم علیہ السلام نے یا انصار لی کیا سی کہ انصار نہ محبت مدینے والا نہ مومن کرن گے، اور انہاں بغض جڑا نا وہ
دوسرے لوگ جڑے وہ کرن دوسرے لوگ جڑے دشمنیاں کرن گے۔ تو آیا مسلم شریف دی حدیث ہے باب بیان نقصان الایمان، 60 صفحہ نال امام نووی دی شرح۔ قال علی حضرت علی رضی اللہ نے آکھیا والذی فلق الحبۃ وبرا النسمہ، کہ اس اللہ دی قسم ہے جن نے انگوری نوں پھاڑیا تے دانے کڈے وچوں پودے اگاوندا، اور جڑا جانا پیدا کردا اس اللہ دی قسم ہے انہ لاہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیہ، نبی امی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں تاکید کر گئے سی، مینوں یہ دس دتا سی کری اللہ یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق، کہ تیرے نام محبت نہ کروں گا سوائے مومن دے، اور تیرے نام بغض نہ کروں گا سوائے وہ جس منافقت بڑی ہو، بے ایمانی دا کوئی شعبہ ہوگا تد کروں گا، ورنہ جڑا ادوں تو اسلام دا حامی اور سمجھ جھنڈا چکیا جدو کسے کلمہ نہیں سی پڑھیا، چھین لیا اعزاز حضرت علی دا، بنی فلاں نے پڑھیا فلاں نے پڑھیا، رب گواہ دے حدیث دی کتاباں دعائی دیاں کسے کلمہ نہیں پڑھیا، حضرت علی نے پڑھیا تے خدیجہ نے پڑھیا، باقی سب نے پچھوں خبر ملی ہے۔ رسول اللہ اپنے گھر چائے گل کیتی، دی سارے تو پہلی مومنہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، جنہیں گل وہی دی سنی ایمان لیائی، اے شرف انہوں حاصل ہے۔ پھر علی نے سنیا، کیونکہ 7 سال دی عمر تو باپ تو حضرت نے لے لیا سی، حضور دی گوچ پڑھیا، رسول اللہ دا بچہ سی اس پڑھیا، اور زید بن حارثہ نے پڑھیا، غلام جڑا پڑھیا سی، یہ سب نو حضرت ابوبکر دنیا نے اطلاع ملیاں، مگر حکومت دے زور نہ دعائی مچاتی کہ اسلام فلانے نے لیا فلانے نے کسے نہیں لیا، حدیث دیاں کتاباں کر لو، اول من اسلم علی بن ابی طالب، سب تو پہلا علی سی، مگر کی کیتا جائے، وہ دے سارے امتیاز کھو لے، تمغے چھین لے، لوگوں نے لا لے کہ تینوں دینے مزہ رسول اللہ دی مدد کرندا، تو بدر 24 نو قتل کردا رہا، اور تو اینے مارے تے خندق تو عمر بن عبد نو ماریا، تے خیبر تو انہوں قتل کیتا، مرب نو لیلا مزہ، انہاں دین دی خدمت تینوں آ صلاح دتا ہی کہ تو بدنام ہے اور تیرے ممبراں تے لعنت ہوندی ہے، اور حدیث دی کتاباں جدوں پڑھنا میرے خون دے آنسو نکلدے، تہذیب و تہذیب میں دسوں گا بچیاں نوں کہ سارے مدارس سے لے جاؤ اور شیخ الحدیثاں نوں دیو کہ کیوں وقت آیا کہ جیسا بچے دا نام علی سے انہوں نے نام علی چھڑ دیتا، اور اس پہ امام لکھدا اس پاروں کہ بنو امیہ نے سارے ملک حکم دیتا سی کہ جس بچے دا نام علی معلوم ہے قتل کر، علی نام دا کوئی بندہ زندہ نہیں چھڑنا چاہیے۔ علی نے وہ مصیبت دیکھی کہ 90 سال ممبراں تے لعنت ہوئی، جمعے اور عید دے خطبے کہ علی اور اس سے محبت رکھنے والوں پر لعنت ہے، اور حضرت ام سلمہ نے آکھیا راوی نو خدا دی قسم تواڈے ممبراں تے اللہ دے رسول نوں گالاں پیندیاں، انہوں نے آکھا کون حرامزادہ کردا، انہوں نے کہا کہندے کہ نہیں علی اور اس سے محبت رکھنے والوں پر لعنت، میری زندگی گزری رسول اللہ دے گھر سب تو ود کے محبت حضور کردے سن، اس تو کتھے مار جاندی، علی غریب ملعون ہو گیا، وہدی اولاد جڑی سی دکھ چلن لگ پئی، اور ساری امت ہو گیا کہ کسے علاقے سے علی نام دا آدمی پکڑا جائے، قدرہ تہذیب و تہذیب پڑھو، کی مصیبت آ گئی، چھپا کے الٹا سیدنا امیر المومنین یزید اور نظمہ یزید تیرا نام مٹایا نہ جائے گا، یعنی اجے بھی نتھا دا موجود ہے، توبہ توبہ توبہ، کچھ خدا دا نام منو، مولی اسحاق نو کوئی اس بارے چپ نہیں کرا سکتا، نہ روک سکتا، میرا تے بخار سال پر جڑا خنی میں ادھر کدھر زندہ رہی خلافت اسلامیہ جنہوں میں سمجھنا دین دی روح ایک گئی کچھ بھی نہیں، نماز روزہ بھی کوئی۔ یہ بارے ایک حوالہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ زمانے چ اسلام تے کی بنی، اے صحیح بخاری ہے، اور وہ یہ سمجھو فتح الباری دی 6ویں جلد ہے، قیامت آ گئی کہ صحابہ کرام چھپ کے گھراں نماز پڑھنی پی گئی، نماز دا ستیہ ناش کر دیتا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے، لیٹ صحابی لوگ کے کہ زارا پڑھی مروا دیں کہ تسی ساڈی حکومت نہیں من لوگ کے خدا دے بندے ہوئے کوئی خوشی نہیں ہے کرنا، میں روندے آیا بیان کر رہا کہ اینی جلدی حضور تو بعد یار قیامت آ گئی، اور تہاڈے نزدیک شاید اسلام تے کوئی شے نہ ہوئے بھی نماز پڑھے یا نہ پڑھے، میں نا فرق ہی اسلامی حکومت دا دوسرا ہے، اینو آج سمجھے وے مسیطران دا کام ہے، حکمران دی بھی آخری حد ہے کہ کدوں تک مننا جب تک وہ نماز نو قائم کردا، خود نہیں پڑھدا، پوری سلطنت نماز دا انتظام، پورے ملک نماز ناکاری، ادوں تک اسلامی حکومت، نماز چھوٹی گل ہے، قرآن پاک نے سورہ مریم کیا آج یہ بن گئی ہے بچرو سجدے رکوع کرنے، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، اللہ آندا نالائق نسلاں بعد آندیاں رہیاں جڑیاں پہلا جرم کردیاں نے کہ نماز برباد، پہلا بے وقت پڑھنی شروع کی، پھر کٹ وڈ کے پھر چھاڑی بیندے رہے، جہدے نتیجے تباہ ہو گئے۔ نماز معمولی شے نہیں، پورے دین دا سہارا، جب تک، اور یہ حضور پاک دی حدیث صحیح مسلم احمد ہے کہ 60 سال اس آیت دے تحت کٹ کے پڑھو تفسیر، حضور کہتا بھی جو 60 سال ہونے نا ہجری دے یزید بہنا اس سے نماز ضائع ہو جانی، نماز چھڈ جانی ہے لوگوں نے، اور وقت آ جانا جڑا ایسا ہے وہ تو بالکل ہی ختم ہوئی نا، اے پٹھا بہن دا حال دیکھو،
اے سمجھو 3060 نمبر ہے حدیث کا، اور اگے شرح تے صفحہ 178 6ویں جلد ہے فتح الباری۔ رسول کریم علیہ السلام نے آکھیا کہ صحابہ کرام دی مردم شماری کرو، مدینے دی گل۔ تو حضرت حذیفہ فرماؤں ہے کہ اسی وہ مردم شماری کیتی تے وہ جڑی سی مردم شماری سے 1050 بندے بن 1500 بندہ نکلیا مدینے بالغ لڑن والا۔ فقلنا نخاف، اساں آکھیا یا رسول اللہ اِنّے ہوندے اسی ڈریے کہ مدینے چ رہ کے کافراں دا مقابلہ کرنا، میدان کیوں نہ چلی؟ او دی گل۔ رسول اللہ نے فرمایا حذیفہ تو آنا 1500 دے باہر نکلیے، تو زندگی چ وقت دیکھیں گا کہ لکھاں ہون گے تے چھپ کے نمازاں پڑھنیاں پی جانگیاں۔ تو ابتلا تو ڈر، امتحان آ جانا اس امت سے۔ فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا أُبْتَلِينَا حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ يُصَلِّي وَحْدَهُ خَائِفٌ۔ اے چھڑ جو بخاری شریف مار کتاباں پھر کیڑا علم نہیں پھر دے تسی تے جے از خدا دے بندے ہو رفع دین آمین لی نہ پڑھو، اسلامی حکومت نہیں پڑھو، اینو اے نظریہ پھیلاؤ تاکہ امت اٹھے اور دوبارہ خلافت واسطے کوشش کرے۔ تو فرماؤں دے میں دیکھ لیا پھر اپنی زندگی سی کہ اسی واقعی مصیبت پھنس گئے، حتیٰ کہ ہونے وقت آیا کہ ساڑھ چو ایک آدمی کلا نماز پڑھتا، با جماعت بھی نہیں پڑھ سکتا، وہ خائف تے نال ڈریا ہوا بجے اطلاع مل گئی خیر کوئی نہیں۔ تو امام دے تحت لکھ دے بھی کہڑا وقت آیا؟ یشبہ ان یکون اشارہ بذالک الی ما وقع فی اواخر خلافت عثمان۔ اے امام حسین نو سمجھو 30-40 سال تو کوڑیاں تے بیچارہ بیٹھا ہے کہ اسلام جا رہا، میں حضور دا نواسا ہاں، میرے سامنے سب کو برباد ہو رہا، میرا باپ مر گیا انہوں روک دیا، حسن نے زہر کھا لیا، میرے کو اگر کچھ نہیں رہا، کوئی فوج نہیں، نہ کوئی آنی، نہ کوئی مدد کی آنی کری۔ اس وے حسن اگر فوجاں کام کرنی وہ 40,000 نے بیعت کی تھی، کیوں بہ جانا؟ بس کرتا گیا، لوگوں تلوار کے ذریعے خاموش کرتا، پیسہ اتنا ونڈیا کہ لوگ بک گئے ہوئے، سوائے تو کوئی چارہ نہیں کہ کلیاں نکلنا چاہیے۔ اور کلیاں بھی ہوں پوچھ رہے لوگ بچے، فرمایا اس تو بچوں کو لے کے نکلنا، مینوں تو مار کے کہہ دیں گے کہ ایک آدمی حکومت نہیں سی منتا، مار گل تو میرے جانی، میری شہادت صرف مظلومی دسو گی کہ اس پیغام نو بعد زینب پھیلاؤ، جس جس بازار جاؤ گی، جس جس دربار جاؤ گی، اسے ابن حجر لکھ دے اسے حسابہ جدو زینب لکھیا کہ جڑے خطبے دیتے ہیں 18 مرے ہوئے، باقی جڑے لوگ مارے گئے وہ سمجھ دوسرے سی نا مددگار، 18 سے اپنے بھرا اور بھتیجے جنہاں دے سیر اگے جا رہے تھے، یہ بیچاری اونٹنی تے سوار اگے لئی جاندے سی، ویکھدی سی بھی بھرا دا سر کیویں گھمایا جا رہا، اور لاش نو ویکھیا کہ 10 گھوڑے سوار جڑے دوڑا کے اینوں لے گئے، اینوں پنجر جڑا بخیر دتا، سب کچھ ویکھیا، مگر یہ بعد حوصلہ نہیں ہارا، بالکل اینی جرت نہ تقریراں کیتیاں کہ امام فرماؤندے معلوم دا سی یہ عورت نہیں، یہ اندر حضرت علی دا باپ زندہ ہو گیا، وہ بول رہے اینی جرت کر رہے۔ حدیث عشق دو باب است کربلا، میں جانا یہ جڑے لوگوں نے رونق بنائی ہے، پیسے کماؤ تے میں ڈرامہ ہے، ہاتھ پھیریا تے روپ ہے، یہاں مکارا نے امام حسین نو بدنام کیا، کوئی انہوں دلچسپی نہیں، کدی کسی یزید دے خلاف نہیں اٹھے، 2 وقت کا بدماش ہے وہ پارٹی چون گی، پھر کانگریس آیا، حسین دے کچھ نہیں لگتے، حسین جیسے ہی لگتے ہیں جی سانوں عقل ہوئے، اسی آکھیے جس مشن لی اٹھیا سی کہ رسول اللہ جڑا دین لے کے آیا وہ خلاف تے اسلامیہ بنیاد ہے، خلیفۃ المسلمین اگر نہ رہے سارا کم نے خراب ہو جاتا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کیوں فرماؤں دے ہنوز اندر جہاں آدم غلام اس، اجے بھی دنیا چ انسان غلام ہے، ایویں کہندے آزادی کتنے آزادی؟ یہ حرام دادیاں دے آزادی اظہار ہے، جدوں ساڈا کوئی بیان دیندا نا اسامہ یا ہور یا کوئی دوسرا مسلمان آندے نہیں اینوں بند کرو، کوئی ٹیلی ویژن نہ بند چلاوے، الجزیرہ نو ختم کرو، اپنی واری کفر بکی جان، آزادی اظہار ٹونگ رچا تگڑے جو اقبال آندا ہنوز اندر جہاں آدم غلام اس، بالکل فریب دے رہا لوگوں کہ دنیا آزاد، آزاد کتنے؟ انسانوں غلام بنایا ہوا، نظامش خام و کارش نات مامت، اجے بھی انہاں دا نظام جڑا دنیا چ انساناں سارے دا ہر ملک وہ نکما ہے اور انہاں دا معاملہ ناقص ہے۔ یہ کیوں؟ فرماؤں دے میں کہدا غلام ہے، اے ملوکیت ہے جڑا رب رسول اللہ نے کیتا بت توڑیا، بات قائم کرتا ہوں، انہاں دے جائز ہے فلانی گل ہے، فرماؤں دے غلام فقر گیتی پناہم کہ در دینش ملوکیت حرام اس، میں اس آقا دو جہان محمد مصطفیٰ دا غلام ہے جہدے دین چ ملوکیت حرام ہے، کفر ہے کہ انسان اپنی مرضی کرنی شروع کر، نمازاں روزے بے شک پڑھدا ہے، گولی مارو، تو انسان ہو کے قرآن نو معطل کرتا، رسول اللہ دی سنت نو الماریاں بند کرتا تے اپنے ضابطے چلائی پھردا کہ در دینش ملوکیت حرام اس۔ تو فرماؤں دے کہ جڑا کیا حضرت حذیفہ نے کہ وقت آ گیا،
کہ اساں یہ دیکھا کہ اسی چھپ کے ایک آدمی نماز پڑھتا رجے بھی ڈر رہا ہوں فیشبہ یکون اشارہ بذالک الی ما وقع فی اواخر خلافت عثمان من ولایت بعض امراء الکوفہ کالولید بن آندے معلوم ہوندا ہے حضرت حذیفہ نے کیونکہ جی حضرت عثمان رضی اللہ زمانے جی فوت ہو گئے 40 دن بعد حضرت علی دی بیعت کر کے مریا مگر فوت ہو گئے بیٹے نوں کہہ کے پتر علی دا ساتھ دینا ہی کیونکہ اللہ دے رسول نے مینوں کہتا ہے جدوں رولا پے علی دا ساتھ دے حذیفہ کہہ گئے کہ بیٹا ساتھ علی دا دینی تے میں جا رہا 40 دن بعد حضرت عثمان تو فوت ہو تو فرماؤندے امام حیدر کہ معلوم یہ گل ہوندی ہے کہ حضرت حذیفہ نے یہ چیز جڑی ہے وہ بیان کیتی ہے جڑی حضرت عثمان رضی دے خلافت دے آخری دناں چ ہوئی حشر ہو گیا کہ کوفے دے بعد حاکم جڑے سی ولید حکمت ایسے ہے سو کانا یؤخر الصلاۃ ولا یقیم علی وجہ لیٹ کر کے نماز پڑھدا عقبہ ظہر عصر دے ویلے یا جے پڑھاؤندے تے چج نہ پڑھاؤندے نماز ہے روح نماز وہ پڑھ سکدا جا دلوں اللہ دے نال ہے رسمی جڑا نا رواج دے طور ساری عمر لنگ جائے کھ بھی نہیں لبا یہ وہ نماز نہیں نماز کھڑا ہوئے تو مزہ آ جائے پھر جدو ایاک نعبد و ایاک نستعین تے زیادہ رک جائے ہن نہیں پڑھنا میں جھوٹا میں کہڑے منہ نہ آکھاں میں تیری بات کرنا میں تے بات نہیں کر میری روزی حرام ہے میں لوگوں نہ برتاؤ کچھ بھی نہیں میرا اللہ دے حکم دے میں کداں میں بول رہا اور کئی نیک لوگ واقعے کدی سناؤں گا جڑے اتھے تک پہنچے اور پیچھا مڑ جاندے رات لنگی تے مر گئے پڑھ نہیں سکے کس طرح جھوٹ بولی اللہ دے سامنے مگر نماز رسمی دی کیا اور گلوں لا جو اول وقت پہ نہ پڑھنی چج نہ وکان بعض الورعین یصلی وحدہ سرا اس امام بن حجر فرماؤندے جڑے پرہیزگار اور نیک لوگ سی انہاں پھر آکھیا پہ ٹکر تے نہیں لے سکی روز حسین دم دے وہ بیچارے اپنے گھراں چ لگ گئے چوری نماز پڑھ لیندے ثم یصلی ما خشیۃ من وقوع الفتنہ ہے آندے حسین سچا ہوندا لوگ نکلو ہن نکلنا سوکھا جہدے کول ہتھ کڑیاں گولیاں آندا اڑا دیو انہاں اس تو جڑا نکلیا سی انہوں شاباش دیو بے وہ فاطمہ نے جنیا سی تسی الٹا آندے جو نکلنا سی نہیں امام فرماؤندے لک کے نماز پڑھ لگ پے صحابہ یزید دا زمانہ تے بہت اجے بعد اور بعد جا کے پھر نال انہاں دے پڑھ لیندے انہاں ظالماں نہ مڑ کے پڑھ دے کہ مت پھڑے نہ جائیے کہ تسی ساڈا نماز نہیں پڑھ قیامت آ گئی اسلام اے حضرت عثمان رضی اللہ زمانہ ایک حوالہ ورنہ اتنے دفتر پڑھدے حدیثاں دے کہ نہ زکوٰۃ رہی نہ نماز رہی اور حضرت ابو ذر پہلا آدمی اعلاء کلمۃ اللہ کی اسلام میں روایت ایسا ہی نہ یہ تمہارے سامنے کتاب ہوگی پڑھنا 700-800 سال پہلا جنہیں حق واسطے آواز بلند کی اور نہیں چپ کیتا وہ حضرت ابو ذر غفاری سی ڈاکو رہا سی مگر اسلام لے آندا حضور نے آکھا آسمان دی چھت تلے زمین دی کنڈ اتنے سچا ماں نے نہیں بنیا نہیں صبر ہوا انہیں آکھا معاویہ کوٹھیاں بننیاں شروع ہو گئیاں ایک ورنہ نماز دے وقت کرتی ظالم حاکمہ نے مڑ کے حضرت عثمان کو کہا کہ مدینہ تو رسول چھڑاتا حضور دی مسجد چھڑاتی اور بڑھاپے 80 سال دا بڑھا وہ اور دی بچی نال جنگل کر دیتا جلا وطن کر دیتا رب دے اندر اور جس سال نہ موت آئی اور جنازہ عبداللہ بن مسعود علی پہنچ گیا پڑھیا ساری دنیا کے سامنے بہت مظلومی دی موت مرے اور مکے حج تے گیا حضرت عثمان نے حکم لگاتا بے کسے نوں دین نہیں دس سکتا تو صحیح بخاری کہ کسی آدمی نے آکھیا وہ فتوے دے رہا سی تے تینوں پتہ نہیں تیرے تے پابندی لگاتی گئی بھی تو لوگوں نے دین نہیں دس سکتا اس آکھیا اتنے میرے تلوار رکھتی گئے اور میں سمجھا بھی چلدیاں بھی میں رسول اللہ دی ایک حدیث بیان کر سکتا میں رکنا کوئی تسی حکم دو جو مرضی کرتے رہو پہلا وہ بندہ جڑا مظلومی دی موت مریا تے جنگل چ بیچارہ دفن ہو گیا خود حضور نے زندگی چ آکھیا سی بے ابو ذر تو کلیاں رہیں گا آخر عمر تے کلیاں مریں گا تے کلیاں اس جنگل چ اٹھے گا اتھے رب دا دفن قیامت اسلام سے آ گئی حسین نے سب کچھ دیکھ ڈالا کہ کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو رہی دن بدن شکنجا کسیا جا رہا قصہ ختم ہوتا اس ویلے پھر آخر زمانہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ شہید کر کے ہوں سارے کوئی نہ سوچے کہ ہن کی کریے پوری سلطنت انتشار ہر شہر گڑبڑ کون پہنچ چکے جا کے پھر سارے منتدار ہوئے کری تو اٹھا انہیں آخیا میں کی اٹھاؤنا کام خراب ہو چکا لوگ بریاں گلاں دے عادی ہو گئے پیسے کھان دے عادی ہو گئے وظیفے لین دے عادی ہو گئے مینوں کس مصیبت پاؤں دے میں بڑھا ہو چکا جنہوں بناؤنا بناؤ لو جتنا اگے وقت گزریا میں گزار کے دنیا تو چلا جاؤں گا میرے ہن سنبھالن دا وقت نہیں رہا سارے نے آخیا توبہ توبہ ہن کون اٹھا اس امام ابن کثیر فرماؤندے البدایہ کہ امت دا آدمی جت تو افضل اس وے زمین دی سزا تے کوئی نہیں واقعی اس وے پوری زمین تے پہلے کہ ابو بکر عمر عثمان وڈے ہون گے مگر ہن اس وے افضل اہل الارض علی الاطلاق مشرق مغرب چ دے پائے دا کوئی نہیں سی او دے سر پا دتا
انہیں آخیا ہوں ادا نہیں مسجد چلو مہاجر انصار کٹھے ہونا اگر رضامندی نہ مینوں خلیفہ بنا بنا اپنی مرضی نہ بنایا. ہوں کتے کی لکھ دے تو صرف وہ جڑے خون کرنے والے حضرت عثمان چواں دواں نے زبردستی بناتا کیسا ماحول بنایا کہ جی خلافت سب تو اعلیٰ طریقے نہ منعقد ہوئی کہ مسجد جمع ہوگا اور انصار اور مہاجر کہیں گے خلیفہ بن گیا. اور خلیفہ بنیا ایک دن بھی نہیں گزریا آپ نے سب تو پہلا وہ کام کیا جڑا تھی سن چکے تھے کہ انصار نال زیادتی ہو اس زیادتی نو ختم کیا. صوبیاں دے اندر انصار نو گورنر مقرر کیا. بدری صاحب 20 سال بن عریف جا رہا عثمان بن عریف کدی کدے مدینے نو ٹھنڈ پائی کہ تسی اسلام نو سہارا دیتا تمہیں اج تک حق ہی نہیں ملیا. مگر حشر یہ ہوا کہ سال بن عریف شام پہنچے امیر معاویہ فوجاں نے سرحد پہ آ کے روک کر جا مڑ جا جنے تینوں کلے اسی نہیں انہوں خلیفہ من لیتے نہ اسی صوبہ دینا. بغاوت کا اعلان کر اول من بغا فی الاسلام معاویہ. ہر اصولی اور محدث نے کہا سب سے پہلے جس نے اسلام میں بغاوت کی بنیاد رکھی معاویہ. مسلمانوں کا چنیا امیر المومنین انہوں منن سے انکار کرتا. آپ نے قرآن دے مطابق کہ جڑا باغی ہے خلاف جنگ کرو لشکر تیار کیا اور شام طور پہ اجے شہروں باہر ڈیرا لایا سی تے اپنی چاچی کا پیغام آ مکوں حضرت ام الفضل نے عباس رضی دی بیوی نے لکھا کدھر شام نو چلیا اے اما عائشہ عمرے تے آئی سی طلحہ اور زبیر اتنے پہنچ گئے نال لے کے بصرے نو چل پے اور سارا خرچہ حضرت عثمان دے گورنر نے دیتا. وہ بیت المال لٹ کے لایا بصرے دا بھی اور یمن دا بھی وہ کروڑاں لکھاں دیتا. جنگ دی تیری چال کی بے جے سیدھی ٹکر حضرت علی دی معاویہ دا ہوئی ٹمر نکل وہ کی رہنا پھر یہ کرو کہ پہلا ایک جنگ کروا دیو جہاں یا علی نہ رہے گا یا طلحہ زبیر ہولے تو ہو جان گے نا. اور باقی ایسی سازش کا مروان وچ سارے وچ ایسی وہ سازش جنگ جمل دی کامیاب ہوئی کہ عراق دے لوگ متفق نہیں ہو سکے. بصرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دے نال کوفہ حضرت یہ آپس لڑ مرے بعد ایڈا انہوں غم کہ اسی آپس ہی مارے گئے. متحد نہیں ہوئے کوئی جنگ نہیں انہوں دا کام بن گیا. 90,000 فوج جڑی سی شام دی ریزرو وہ تیار رہی. اس جنگ نے سارا کمر حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے پتہ لگا آپ نے دکھ دے طور فرمایا کہ سلام تک رکھنا پیا سی اور یہ بند ہو جانا سی. مگر افسوس ہے طلحہ اور زبیر نے اسلام نہ رحم نہیں کیتا کوئی ترس نہیں کھادا کہڑے بڑے جنگ شروع کر. اور یہ مسعود احمد بی ایس ایڈا حلی دا دشمن ہے امیر الجماعت مسلمین وہ بھی آندا کہ کوئی سمجھ نہیں آتی طلحہ اور زبیر عائشہ رضی اللہ عنہ بصرے کی لین گئے. اگر یہ قصاص لین گیا سی تو یہاں دا حق کی قصاص لین دا سی قصاص تے امیر المومنین لیندا یہاں کی حق سی گڑبڑ پاؤن دا ملک. اور اگر یہ کچھ اور کام کرے تو کوئی سمجھ وہ خود آندا ہے کہ کوئی عقل چ نہیں گل آتی بصرے انہوں نے کی کرنا. اتنے جا کے جو ادم مچیا قتل و غارت ہوئی بے شمار لوگ مارے گئے. پہلا ہی شہر جڑا سی بیت المال لٹیا گیا لوگوں نے سارا ونڈ ورت لیا تباہی مچا. حضرت علی نے پھر وہ خیال چھڈیا چل پیا ہوں کوفے نو چل جنگ ہوئی. پھر جی حرب الجمل رکھوں اونٹ دی جنگ کیونکہ اما عائشہ علی بڑا ایک نا یالا بن امیہ جڑا حضرت عثمان دا گوارا سرکاری پیسہ لا کے نا بڑا اونٹ خریدیا عسکر اتنے انہوں سوار کیتا لے گئے. ہوں ادھر اللہ دے رسول علیہ السلام پیشگی کی کیا اے نبی علیہ السلام کل میں دسیا انہوں شرک پوریاں کہ تسی حوالہ آندے جے آ جان گے حوالے مگر تو چونکہ نقد چاہنا تینوں میں دس دینا کہ جڑا نا سلسلہ الحدیث سیدہ دی پہلی جلد اور دوسرا جوز اور 474 نمبر حدیث تھا جدا عنوان ہی حدیث الحاب. حاب مکیوں بار چشمہ حاب جی حدیث اللہ دے رسول علیہ السلام دے گرد بیٹھیاں سی اما ہوری. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو چو کون ہے جس تے حاب دے کتے پونک غم نہ اور دکھ نہ کیا تو کیڑی ہے جی قسمت لکھیا کہ وہ حاب چشمے دے کتے اتنے پونکڑے. چنانچہ اما عائشہ جسے اتنے پہنچ گیا لما اکبرت عائشہ بلغت میاہ بنی عامر لیل رات دے وقت آپ دا قافلہ اتنے پہنچا نہ بات الکلاب کتے پونکے جی اللہ دے رسول نے آخیا بے شمار کتے پونکے. قال تیو مائن ہادا اما نے آخیا کہ کون کہڑا چشمہ قال ماء الحاب انہوں نے آخیا حاب دا چشمہ قال ما اظننی الا انی راجع اما آخیا توبہ میری میں واپس جا رہی ہوں میں نہیں اگے جانا. فقال بعض من كان معه بل تقدمین فیراک المسلمین فیسد اللہ ذات بل پٹھی مت دین والے اگے آ گئے کہنے گے اما نہیں تو اگے چل شاید تیرے اللہ پاروں صلح کرا دے. ایداں غلط مت شیطان دینا بھی صلح دا بہانہ بنا کے اما نو اگے ٹور لیا. قال جنا رسول اللہ قال اللہ ذات یوم کیف بہدا کن تم علیہا چلا پھب قلت اسناد سین جدا پکی تے کھڑی روایت فرمایا کون ہے تو تے حاب دے کتے پونکنے. ایڈا برا وقت آ جانا کہ میری بیوی اور نکلے تو تے حاب دے کتے پونکنے.
اگے پھر امام لکھتے کہ کئیاں نوں یہ تکلیف ہے کہ اسی ہن منیے کہ اما عائشہ کو غلطی یہ امام لکھتے البانی کہ تسی معلوم ہوندا شیعہ دی صف داخل ہو گئے وہ تو 12 نوں معصوم منتے سی نا تسی یہ مطلب جنہیں جنہیں حضور نے ویکھیا سارے معصوم بنائے کہ وہ غلطی نہیں ہوندی کہڑے دین کا حصہ بڑیاں تو غلطیاں ہوندیاں اس تو اگر یہ گل ہوئی ہے اماں دی غلطی ہے انہوں کو نہیں سی نکلنا چاہیے تو واقعی یہ گل ہے انہوں کا نکلنا ہی غلط سی اور جو اگے چل پئیاں کسی دے کہہ تو دوسری غلطی ہے نہیں سی اگے چلنا ولا نشک 854 صفحہ آندے سانو یہ کوئی شک نہیں انا خروج ام المومن کانا ختم من اثرے ام المومن دا گھروں نکلنا خود غلط سی اور تم کوئی اجازت نہیں رسول اللہ نے آکھا کراں جاؤ یہی غلط سی ولذالک حمد بالرجوع ہنا علامت بتحقق نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے پاروں جدو صحاب دے نزدیک حضور دی خبر دا پتہ لگا اما نے ارادہ مڑن دا کر لیا ولیکن زبیر رضی اللہ عنہ اقنا بترک رجوع بقول صلی اللہ علیہ وسلم بک بین الناس حضرت زبیر چونکہ بینوئی سی انہوں نے اصلاح دے کہ تو اگے چل تیرے پاروں صلح ہو جوگی انہوں نے اگے چلا لیا ولا نشک انہ کان مختن فی ذلک اذن اور اس بارے کی شانوں کوئی شک نہیں حضرت زبیر دا مشورہ بھی غلط سی چاہیے سی وہ بھی مڑ پیندا یہ مشورے نہیں سی دینے چاہیے والعقل یقطع بان لا مناسب من القول بتخطئۃ طائفتین متقابل یعنی عقل اینی مارتی حکمرانہ فیصلہ نہ کرو غلط یہ حکمرانہ نے عقیدہ پھیلایا ادھر بھی کلمہ گوا یار حج کردہ مکے دا یعنی گناہ چ پاؤ فرماؤں دے بھائی کوئی چارہ ہی نہیں اس تو کہ عقل آندی ہے دو فریقاں جو جڑے لڑے آ اور ہزاراں بندہ ماریا گیا ایک نو تو غلط کہنا یاری غلط ہے یہ غلط کہنا کو قیامت آؤندی اللہ تعالیٰ نے وقع فیہما میات القتل بے شمار دنیا مری ہے تو انہوں اجے تک باقی نہیں ہوندا ولا شک ان عائشہ رضی اللہ عنہا ہے المخطئ کوئی شک نہیں کہ اما عائشہ ہی غلط ہے لاسباب کثیرہ وادلۃ واضحہ یہ بہت دلائل اور واضح اور سارا تو وڈا اے ظالماں نوں بھی رکنا چاہیے کہ اما عائشہ رضی اللہ کیتا سی اودی نیکیاں گئیاں توبہ وہ دنیا کی حضور دی بیوی اور جنت کی حضور دی بیوی کوئی شک نہیں اور یہ انہیں کیا جڑا وہ خلاف کوفے مدر لین گیا حضرت عمار بن یاسر گئے حضرت حسن گئے حضرت علی نے بھیجا کہ کوفہ میری مدد نہیں کر رہا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ انہوں نے کہتا اب کسی پاسے بھی نہ ہو ایک گئے حالانکہ تقریر حضرت عمار نے کی وڈے مگر بٹھایا کنوں اتنے حسن عمر کنا چھوٹا مگر انہوں نے آخیا تو رسول اللہ دا بچہ اتنے بہنا تیرا کام ہے میں تھلے کھڑا ہوں گا اور تقریر چاہیا کہ لوگوں کوئی شک نہیں کہ اما دنیا کی حضور دی بیوی ہے تو جنت کی بیوی ہے مگر رب نے تو ایک امتحان پاتا ایک پاسے حق ہے جڑا رینا ایک پاسے ماں ہے گی غلط ہے ہوں ویکھنا رب نے 10,000 بندہ اٹھ کھڑا انہیں حق دا ساتھ دیں گے ماں دا اپنی جا یعنی اس ویلے بھی کیا کہ اما جڑی جنتی ہے جنت دی حضور دی بیوی ہے یہ بھی شک نہیں کرنا چاہیے جو انہوں نے درجے کو غلطی نہ ختم نہیں ہو جاندے سب تو وڈی گل آدم علیہ السلام دی کریا کرو کہ چلو پیچھے جے میرا غلطیاں نہ سارے عمل ضائع ہوندے آدم علیہ السلام نوں پڑھو جنہیں کنی سنیا سی اللہ دا حکم تے جنت سی تے پھر اسا آدم ربہ فغوا قرآن آندا رب کی نافرمانی کیا بھٹک گیا کہو برا ہوں تے جنہیں کہا کیوں بک دے غلطی ہوئی اپنی جگہ تے مگر رسول اور بہار الانوار چی میں شیعہ دوستان علامہ بالکل مجلسی نے لکھا کہ حضور دا خاصہ بے آپ دی بیویاں اتھے بھی آپ دی بیویاں اگے وہ کسی اور بندے کو نہیں جانیاں جنت بھی حضور دے نال ساریاں نے ساری اس تو جنتی ہے پکا سب کو ٹھیک ہے مگر ہوئی غلطی ہے تے نیکی ہے جڑی سارا تو وڈی اما دے متخیر پرہیزگار ہون دی کہ منہا ندم والا خروج ہے کہ ساری عمر اپنے سے نکلتے پچھتائیاں صفائیاں نہ دیو عمل دا منیاں کہ میرے کو غلطی ہوئی ہے روندیاں پچھتاؤں وذالک هو اللہ بفضل و کمال اما دی جڑی شان سی تو دا درجہ سی وہ لے کے ہوئی ہے کہ غلطی نو من دے وہ بیوقوف نہیں سی پیڑی رہندی وذالک مما یدل اللہ ان خطا من الخطا المغفور بل الماجور اس پچھتاؤں تو رون تو پتہ لگا کہ وہ دی غلطی جڑی وہ معاف ہو چکی ہے بلکہ معاف ہی نہیں ہوتے اللہ نے اجر دینا کہ انہیں اپنی غلطی نو من لے اور اگے حوالے پھر دیتے ہیں کہ حدیثاں پڑھو چنانچہ ابن عبد البارث جی عبداللہ ابن ابی عتیق تو وہ عبداللہ بن محمد بن عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق یعنی اپنی اولاد ہی دسی قالت عائشہ ابن عمر کہ حضرت عائشہ نے ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر نے آکھا یا ابا عبد الرحمن ما منعک ان تنہاری مسیری عبداللہ حضرت عمر دے پتر تو کیوں نہ مینوں روکیا اسے جدوں میں اس سفر تے چلے تیرا کام سی مینوں فرضا قال رأيت رجلا غلب عليك يعني بن زبیر انہیں آکھا اماں کی کردا تو میری بھن نوں بھی تیار کر رہا سی حفصہ نوں مگر اتنے میرا زور چلتا میں کہا چل مکیوں عمرہ ہو گیا
جا کے اس حجرے بہ گیا جتنے نبی بٹھا کے گیا، انہوں میں بٹھا لیا، تیرے تیرا پانجا غالب آ چکا سی عبداللہ بن زبیر، وہ سوا تو کسی کی منتی نہیں سی، فقال زما واللہ لا نہیتنی ما خرجتو، کہنے لگیاں رب دی قسم سے عبداللہ تو مینوں روک دینا تو میں کوئی نہیں سی جانا، غلطی ہوئی بڑی۔ اور اگے فرمایا کہ پھر حضرت عائشہ نے ابن عمر گزریا، حوالے دیتے سارے ذہبی سیروں نے بڑا، کہنے لگیاں جدوں عبداللہ بن عمر لنگے تو مینوں دسو گئے، پھر یہ ہوا کہ انہوں نے بھی یہ کیا کہ ابن زبیر غالب آ گیا، تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فرمایا انہوں نے جو کچھ کیتا وہ نتیجہ ہے جدوں پھر موت دا وقت آیا، اسماعیل بن ابی خالد کے قالت عائشہ وکانت تحدث نفسها ان تدفن فی بیتها، ساری عمر آپ دا شوق سی کہ میں اپنے گھر چ نبی پاک دے کول دفن ہوں گی، فقالت انی حدثت بعد رسول اللہ حدث، اے بھی بڑے وڈے بندے دا جگرا کہ غلطی منے، ورنہ معمولی بندے اڑ کے مر جاندے۔ فرمایا میں رسول اللہ تو بعد ایک غلط حرکت کی تھی، ادفنونی ما ازواجی، ہن مینوں جتھے دوجیاں بیویاں اتھے دفن کرو، حضور کو نہ کرے، فدفنت بالبقیع رضی اللہ عنہ، بقیع چی پھر دفن کیتا۔ قالت قلت تانی بالحدث مسیرہ یوم الجمل، علامہ فرماندے کیڑی گل سی غلطی جنوں آکھیا میں حضور تو بعد ایک حرکت کر بیٹھی ہوں، وہ جنگ جمل ہی جانا سی، فإنا ندمت ندامۃ کلیہ، بہت پچھتائیاں، وتابت من ذالک، اور اس تو توبہ کیتی۔ اس باروں فرماندے کیوں تسی برا بھلا بھی کہندے تے اپنی عاقبت گندی کر دی، پچھلے نبیاں نے کوئی انیاں غلطیاں قرآن دستا ہوئی انہوں نے کدی کسی نے ضرورت کی برا کرن دی، غلطی ہو گئی تو دعائی دئی جاؤ اما نے آ کیتا اما نے کیتا، یہ بھی بکواس ہے۔ انہوں دی شان اور مرتبہ بالکل اپنی جگہ سے ہے، وہ کوئی کمی نہیں آ سکتی، بالکل وہ دنیا کی زوجہ مطہرہ آخرت ہی ہے۔ اور جڑے نال سی دوویں انہوں دا کی بنیا، یعنی حضرت زبیر اور حضرت طلحہ، یہ کس پائے دے بندے سی؟ حضرت طلحہ اور زبیر بالکل وہ بندے سی حضرت علی دے برابر دے، 10 جنتی صحابہ تو شروع دے مسلمان، اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے رسول کریم علیہ السلام دی سکی پھپھی دے بیٹے سی، صفیہ دی اولاد۔ اس تو جب صفاں بجیاں اس وقت تازہ رسالہ جڑا الحدیث ہے، مولانا زبیر حافظ زبیر علی دے الحدیث عالم الحدرو کھڑ کو اخیر کر دیا کتاب انہوں دسوں گا، جنگ قسطنطنیہ گیا سی، اخیر کرتی انہیں اچھا پاتی میں ہنے رکدے پھر جانا کہڑے جنگ گیا سی یزید، عبد الرحمن بن خالد بن ولید حدیثاں چاہتا تو پردہ پا کے یزید نوں بھیجتا اس لشکر، یہ بنڑی ہے جمعہ تو بعد۔ وہ صلی اللہ علیہ بندے نے آخیا کہ جیسے حضرت عبداللہ بن عباس رسول اللہ دے چاچے دے پتر، وہ پھر صفاں چاہے، انہوں نے زبیر نوں بلا کے آخیا کہ زبیر کہدے نال جنگ لڑ رہا، تیری ماں صفیہ بن عبد المطلب کتنے ہے؟ پھپھی رسول اللہ دی جدی تو پتر ہے وہ پت ہو کے علی نال لڑ رہا، بھرا دے خلاف جنگ، اج تیری ماں جیندی ہوندی صفیہ بن عبد المطلب کی حال ہوندا وہ پتر صفیہ دا تے لڑدا نہیں نا۔ ادھروں حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ بھی سلسلۃ الحدیث سید پڑھنا، رسول کریم علیہ السلام کہہ گیا سی، کھڑا سی پیار کرتا زبیر ایک دن علی نے، آپ نے آخیا تو بڑی محبت کرنا، کہنے لگا کیوں نہ محبت کرا، میری پھپھی دا پتر ہے، نالے رسول اللہ دا داماد ہے، ایڈا دین، فرمایا وقت آؤ گا کہ تو ادھر جنگ لڑیں گا تو ظالم ہوئیں گا۔ حضرت علی نے صفاں دے درمیان سد کے آخیا کہ یاد آیا ہی، اسے وے گھوڑے تے لد دیتی چل پیا، کہنے لگا نہیں ہن نہیں میں اس میدان چ رہنا۔ اور رستے چ واد سباج پہنچتا، حضرت علی رضی اللہ کا سپاہی نامراد بے ایمان پیچھے لگ گیا عمر بن جنود، اس وادی جا کے نماز دا وقت آیا، آپ نے فرمایا یار کوئی نہیں جانتا کہڑی پارٹی دا بندہ کہڑی ایسا رولا بڑا، تے میرا تیرا رب ضامنی نماز پڑھنی ہے، کسی نے نقصان نہیں پیا، وعدہ کر رہا کنجر، مگر نماز دے دوران آپ دا سر کٹ لیا۔ اللہ دے رسول نے جڑا عہد تے کیا سی جڑے شہید ہے اس وقت اتنے کھڑے، انہاں تو زبیر بھی شہید ہونا ہی سی، انہیں شہید ہو گیا۔ اور جدوں پھر آیا عمر بن جرموز، انہوں نے اجازت منگی کہ میں حضرت علی نے میرا تیرا سپاہی سی انہوں دا، تو آپ نے فرمایا کہ انہوں آکھو آ جائے، کہ عبداللہ بن عباس نے دسیا بے علی زبیر نوں مار کے آیا، تو آپ نے فرمایا انہوں بشارت دیو کہ صفیہ دے پتر دا قاتل جہنمی، تو جا دوزخ سے اپنا ٹھکانہ کر لا، وہ میدان چھٹ گیا سی اور تو جا کے دھوکھے نہ مارے۔ اور واقعی عمر بن جرموز باز خارجی ہو کے خود حضرت علی نہ لڑیا تو دوزخ میں چلا گیا، جی میں آپ نے کیا ہے نا کہ صفیہ دے بیٹے دا پتر قاتل جڑا نا وہ جہنمی ہویا۔ کیڑی کیڑی داستانہ سنا یہ رسول اللہ دے معجزے جو کیا سی ہویا۔ حضرت زبیر بھی میدان چھڑی، اور پھر طلحہ دی واری آئی، طلحہ نوں انہاں ہی مار دیتا جڑے نال سی، جنہاں دی صفائی لکھ دے نا اہل حدیث پرچے چھپدا سیدنا مروان ابن حکم رضی اللہ عنہ، رون نوں جی کردا جنہاں دے لعنت بھیجی ہے حدیث دے عالمان، تسی انہاں دی رضی اللہ لکھ دے، سیدنا لکھ دے۔ اے طلحہ ابن عبید اللہ دا ترجمہ، اور تہذیب التہذیب ہے راویاں تے جڑی کتاب امام 8ویں 5ویں جلد ہے، 20 21 صفحہ 23 22 تک کے حوالہ۔
تو مروان دا لکھیا آپ قیس ابن ابی حازم فرماؤندے اے ہن ایک جو بندی مولوی سی میرے نام دا محمد اسحاق تندیلی وہ لکھدا نہیں یہ کوئی سند نہیں ایویں لوگ لکھتے مروان نے ماریا اور تو مستدرک پڑھدا تہذیب پڑھدا جنوں مختصر سند ملتی بھی موقع تے جڑا سی اور ایسا بندہ جنوں لوگ آندے اگر صحابہ دے زمانے دا صحابہ نوں اپنے تو بڑا سمجھے قیس ابن ابی حازم خود جنگ سی انہیں آکھا میں اپنی اکھاں نہ ویکھیا کانا مروان ما طلعت و زبیر یوم الجمل نال سی اگ پڑکاؤن لئی کہ علی نوں ہولیاں کر لئی جنگ کرواؤ فلما شبت الحرب جدوں جنگ زور تے پہنچی کالا مروان لا طلب ابصاری بعد الیوم اسے مروان نے کیا تو میں کول کھڑا سی کہ جے اج میں عثمان دا بدلہ نہ لیا تو پھر کوئی وقت نہیں ہونا یعنی یہ سمجھدا سی کہ طلحہ اور زبیر اور ایسا سارے حضرت عثمان دے خلاف سی ہے خلاف ہی سی بدلہ لین اٹھے تو وکری گل خلاف حرکتاں تو خلاف ہی سی پہ کیوں ملک تے ہو رہے وہ بہانہ بنا کے آکھیا بھئی جے اج عثمان دا بدلہ میں نہ لیا انہاں کول طلحہ کولوں تو پھر وقت کوئی نہیں ہونا پر ما طلعت بسہم آپ زہر آلو تیر ماریا فاصاب رکبۃ حضرت طلحہ دے گھٹنے چ لگا فماتا میرے ویکھدیاں حضرت طلحہ وہ بھی شہید ہو گیا کیا طلحہ رو بھی سی رسولاں کہ شہیداں سے اور وہ بارے بھی صحیح حدیث ہے اسی ادھر ادھر کی گلاں نہیں کرنیاں انہوں لڑک جاؤ جی شان جنی وہ بھی منو تو غلطی بھی منو غلطی آپ ہی من گئے کہ حضرت زبیر بھی چھڈ گئے اما ایسا روندیاں رہیاں طلحہ بھی جان دا ارادہ کر لیا تے مروان نامراد نے آخیا اگر یہ چلے گئے لیڈر ہی تو ساڈا خیر خراب ہو گیا خود تیر مارے اور وہ تو رسول اللہ دی حدیث یاد رکھنی چاہیے من حبا ان ینظر الی شہید یمشی علی جلال فلینظر الی طلحہ ابن عبید اللہ مینوں آندے بیاہ نہیں ہو میں درمیان پلڑا رکھنا عزت انہاں دی رائی برابر کمی نہیں اور دل دی کسے تیج بھی کسے بندے میں آنا اپنے ایمان دی خیر مرا ایڈے وڈے بندے دی توہین کر مگر غلطی ہے اسے حضور نے فرمایا جڑا زمین دی چھت تے چلدا پھردا شہید ویکھنا چاہندا زندے نوں آکھیا وہ طلحہ ابن عبید اللہ نوں ویکھی تو نال ہی پھر لکھ دے عباد ابن حجر کہ ایک نامراد ٹولا یزید دی نسل اور مروان دی جڑی کیویں انہاں نے یاد رکھیا اس گل کہ طلحہ دا جڑا سی وہ کو بدلہ لینا سی اب 22 صفحے کار دخل موسیٰ بن طلحہ الولید فرماؤندے ہے کہ موسیٰ بن طلحہ اسے حضرت طلحہ دا پتر موسیٰ ایک وقت آیا کہ ولید حکمران ہو گیا مروان دا پوتا وہ دیکھو گیا فقال الولید ما دخلت علی قط الا حممت بقتلک کہنے گا رب دی قسم موسیٰ جدوں بھی میرے کو تو دربار سے آنا میرا ارادہ ہوا بھی تینوں قتل کر دیں لولا ان ابی اخبرنی ان مروان قتل طلحہ جے میرے پیو عبد الملک نے نہ دسیا ہوندا کہ دادے نے طلحہ نوں قتل کر کے بدلہ لے لیا میں وہ پت نوں اڑا دینا سی تینوں میں قتل کر دینا سی تسی حضرت عثمان دے دشمن سی مگر چونکہ میرے باپ عبد الملک نے مینوں دسیا کہ میرا پیو مروان دس گیا پتر ہن بدلہ لین دی لوڑ نہیں میں خود طلحہ نوں مار دیتا اس تو طلحہ دا قاتل جنہوں امام ذہبی میدان لکھدا ایس ملعون نوں جنہیں موبقا مالے موبقا وہ کم کیتے خبیث نے کہ جڑے جہنم چ لے جان وہ صفائیاں دیں افسوس اور رون تو سوا کوئی نہیں یہ مدارس تسی قائم کیتے تہاڈے کو کتاباں مک گئیاں میں نشان دیتے ہیں کڈ کے ویکھ لو اگر انہاں چ نہیں تمہیں لبدے مینوں پھڑ لو اور اگر ہے گا تسی کیوں حقیقت چھپا کے علی غریب مجرم بناؤندے جے کہ مسلمانوں نوں ماردا رہا اور مسلمانوں نوں مارن دا نتیجہ ہے آخری بات کہ امام ابو حنیفہ امام احمد بن حنبل امام شافعی امام بن ابراہیم نخعی سب نے کیا کہ اگر علی یہ جنگاں نہ لڑدا اسلام دا ایک باب نامکمل رہ جاندا قرآن اور حدیث کے اندر کافرانہ جنگاں دا بیان ہویا باغیاں دا مسلمان باغیاں نہ کی کرنا انہاں دے مریا نہ کی کرنا انہاں دے قیدیاں نہ کی کرنا انہاں دے مال نہ کی کرنا قرآن حدیث دا کچھ بیان یہ سارا کام جڑا فقہ دے دفتر ویکھ لو ہدایہ کھولو تے ہوا القدوۃ فی ھذا الباب لوگ آندے بھائی اس میدان علی امت دا پیشوا کہ انہیں جڑے اس وقت فرمان جاری کیتے کہ این کرو تو دین بن گئے مسلمان باغی ہوں تنوں کی کرنا اس تو رب دے بندیو اینوں کوئی نہ سمجھے بھی مینوں کوئی چسکا نہیں میری روح چ وڑیا اگر قرآن دی حکومت قائم نہیں ہوندی تو میری نماز روزہ تہاڈے حج زکاتاں سب بیکار ہے اسی ایک دنیاوی دھندا کر رہے ہیں کہ خدا دی کتاب جڑی الماریاں چ بند ہے اور بندیاں دے بنائے حکم جڑے دنیا چل رہے یہ غیرت اور جوش اگر اسلام سارے چ نہیں پیدا کردا تے عیسائیاں دا مذہب ہے بدھاں دا مذہب ہے کہ پوجا پاٹ کری جاؤ تو بس ٹھیک ہے اسلام نال دا کوئی تعلق اسلام جتھے قرآن لے کے آیا وہ نال تلوار لے کے آیا ایویں نہیں کہے نوں وڈ دی ظلم مٹاؤندی بالکل بے گناہ دا خون اللہ دے رسول نے ڈکیا یہ جھوٹ بولدا ہے مسلماناں میں وڑدا پھردا مسلمان دی تلوار مظلوماں دی حمایت لی بھاویں عیسائی تے ظلم ہوے ہندو تے اسی ظلم روکنا
کلمہ نہیں پڑھاؤنا، کلمہ اگلے کی مرضی، پڑھنا چاہتا جنت جانا جاوے، نہیں جانا چاہتا نہ ریا بن کے رہے، گرجیاں رہے، اپنی عبادتاں کرے، دین ساڈا ویکھے، چنگا لگے من لے۔ اس تو غلبے تو بغیر جڑا نا غلبہ اسلام والا اسلام نہ کہو بھائی، کہڑے دین کی گل تھی سمجھاؤ جی؟ یہ کسی کافر دا دین ہو سکتا، اسلام نہیں۔ ان غلاموں کو شکایت ہے کہ ناقص ہے کتاب، کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق۔ یہ آدھے سانوں تو قرآن چاہیے جڑا آکھے تے روس آ جائے کہ کس طرح سلام کرنا، امریکہ بھائی یہ اسلام جڑا نا یہ ہے نہیں یا دین تے یہ قبول کرنا تے عیسائی ہو جاؤ، بدھ ہو جاؤ، درویش بن کے رہو۔ اسلام جڑا دین چاہتا ہوتا یا اپنی حکومت بنا، جے نہیں بنی تو ہجرت کرنا، وہ ملک چھڑ جا، روٹی لی امریکہ نہ دور تے گرین کارڈ نہ لب، اے کفر ہی۔ مسلمانوں کے علاقوں تو دارالکفر جا کے وسن رہا، اور دین تے تجارت نہیں لیا کہ اگر تو پرمٹ لے کے تجارت لے جا سال تو زیادہ تو کافران دے ملک نہیں رہ سکتا، واپس آنا پؤ گا، اور بال بچہ تسی لے جانا بالکل حرام ہے۔ تسی کافران جا کے دے کے چاہتے جی بچے تھوڑے اتنے بدماش بن جائے روٹی کی خاطر، ہجرت دا حکم ہے کہ وہ سگوں علاقے چھڈو۔ مگر یہ گلاں دین دیاں، یہ بعض دیاں گلاں شاہین دیاں، وہ فریب خوردہ شاہین کہ پلا ہو کر گمسو میں۔ بعد دے بچے نے جا کے گرجاں واڑ دیے گداں، اتنے وہ غریب پڑے انہوں مولوی صاحب کی گلاں کداں سمجھاؤ؟ وہ فریب خوردہ شاہین کے پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی۔ اور بعد اچے اڑتے ہیں، وہ کوے نہیں ہوں مردار کھاندے، اسی کوے بن چکے ہیں، روٹی لبے پوے سکھ آ جانے ہندو آ جائیں، یہ نہیں اسلام۔ یہ حسین تو سمجھ آؤں جی، اللہ توفیق دے۔ تو جنگ جمل دا اج واقعہ بیان ہو گیا، آخر تے حوالے آؤں گے کہ کس طرح علماء امت نے کیا کہ حق علی دے نال ایک جنگ مک گئی کہ رسول اللہ نے کتے پونکن دا حوالہ دیتا، اگے دو باقی ہے حرب صفین اور حرب نہروان۔ تسی ویکھو گے کہ اللہ دے رسول نے خود ڈائریکٹ موہراں لائیاں کہ جو قدم اٹھائیں گا علی حق تے اٹھائیں گے۔ اس تو رسول اللہ نے جھوٹا کرنا پھر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ سب تو پہلا اعلان نماز جمعہ تو پہلا بھی حاجی صاحب مسجد سارے خزانچے انہوں نے دسیا، قاری صاحب بھی دسیا، بالکل اپنے پڑوسی ہے جانن والے، مکان ہی ٹھیک ٹھاک کردا، بچہ اپنا ڈگ گیا، بازو گیا ٹوٹ، ہسپتال داخل ہویا، کوئی 26-27 ہزار خرچ ہو گیا۔ غریب آدمی ہے، ہوں اتوں تمہیں بڑا ڈسچارج ہونے لگا، اگلے تھان سے بھائی پیسے سٹ کے جاؤ، تو اس تو ہونا باقی تو انہوں نے بیچارے نے ماڑا چنگا کیتا، مگر آپ 15,000 لی میرے تواڈے سامنے انہوں نے درخواست بھیجی بھائی کوئی مولوی صاحب کہہ دیو، تو 15,000 تو میرا خیال اللہ کی مہربانی نے ایسے بندے بھی ہے جی میں پچھلی باری میں کیا، تو بعد ایک بندے نے وہ 10,000 بھی کلے نے لیا کے پھڑاتا، وہ باقی تو وکھرا رہا میرا۔ تو اللہ توفیق دے، رب دا دتا مال ہے، یہ 15,000 اس مسکین لی نہ میرے پائی کٹھا کر دیو۔ اگر ایک ادے کو رب کسی نے توفیق دے تو یہ نیکی کرے، بالکل اپنے جانن والے مسکین صدمے کا شکار ہو گیا، اللہ تعالیٰ شفا دے، مہربانی ہے۔ ہمارے دوست وفات پا چکے ہیں، دعا کرا دیں انشاءاللہ۔ صبح 7 بجے تقریباً اکثر مسجدوں میں اعلان ہوتا کہ فجر کی نماز کا ٹائم ختم ہو گیا، 20 منٹ بعد قضا نماز ادا کریں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ جواب سے مطلع فرمائیں۔ مسئلہ تو دوسرے مسئلہ کی طرح اختلافی ہے، کچھ لوگ تو کہیں دے قضا نماز کی کوئی پابندی نہیں، اور نفلاں دیاں گلاں کہ اس وے پڑھو تو نہ پڑھو، قضا تے جڑی وہ دوا دب کرن دا چارہ کرے، کیونکہ پتہ کوئی نہیں ہے ذمہ کردا، اس تو یہ نہ ویکھے بھی سورج نکلدا جی ڈبدا چڑھدا، اور نفلاں لی لحاظ کرنا یہ کرنا چاہیے۔ یہ بھی بہت بڑے بڑے نیک لوگوں کیا کہ حدیث پاک چونکہ یہ آਉਂدا جیسے بندہ جاگے یا یاد آوے، وہ وقت نہیں دسیا، یہ کیا جب یاد آئے یا جب اس کو جاگ آئے فوراً پڑھے۔ کہ دوسرا یہ بھی ہے اگر وہ 20 منٹ کر لے جڑا سورج نکل تو بعد مکروہ وقت ہے تو کوئی گل نہیں، اللہ کو مدد منگے کہ اللہ تعالیٰ میں توفیق دے، جائز ہے دونیں، ایک چیز کیجئے۔ حضرت علی نے انس بن مالک کو کہا کہ جا کر چلا اس بیٹھ کو ارشاد رسول ہے جو آپ نے میرے تو انہوں نے پہلے پھر آ کر یہ صحیح و ارشاد یاد نہیں رہے، تو حضرت علی نے فرمایا اگر تم جھوٹے ہو تو پروردگار تمہیں ایسے چمکدار داغ کی مار مارے گا کہ اسے دستار بھی نہیں چھپا سکے گی، جس میں انس بن مالک مبتلا اگر تا حیات چہرہ پر نقاب ڈالے رہ جائیں، ان کو برس کی بیماری لگ گئی تھی، کیا یہ صحیح ہے؟ اے جڑے افسانے اور خرافات مشہور ہو گئی ہیں انہاں چ بھی یہ حضرت زبیر طرح نہیں، یہ ہے کہ حضرت علی نے مسجد اعلان کیا کوفے کہ جڑے جڑے لوگوں نے حضور کو سنیا کہ من کن تو مولا فعلین مولا اٹھ کھڑے ہو،
یہ انس نہیں کھڑے ہوئے رسول اللہ کے خادم نے آخیا انس تم ہی سی ہوتے، انہیں آخیا عمر زیادہ ہو گئی، بڈھا مینوں یاد نہیں رہا، جس تو آپ نے آخیا اگر تو جھوٹ بولنا تینوں برس ہو جائے پھل بری، انہوں نے پھر کوڑ ہو گیا تو چھپائے اے چٹا جھوٹ ہے، بالکل چٹا جھوٹ، جڑے بھی لوگ لکھتے ہیں خواہ مخواہ جڑا نا نیک لوگوں کے خلاف بہت یہ بھی کوئی نیکی نہیں، کوئی غلطی ثابت ہوئے بہت پکی دلیل نہ تازہ، ورنہ اسی ایڈے ایڈے لوگوں کی عزت ایویں حملہ کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ نے کوئی نہیں کیتا، نہ انہوں نے کوڑ ہویا، نہ انہوں نے اپنا آپ چھپایا۔ حضرت انس بالکل حضرت علی نو اچھا سمجھنا ہے، محبت کرنا سی، بلکہ انہاں غریباں نوں حجاج بن یوسف نے نامراد نے انہاں دے اتھے لا کے ڈم یعنی ٹھپا آ گئی ٹپا کے اتھے لا کے انہاں دے پٹھے ساڑ دیتے، نابینا کرتا۔ یہ پھر ولید بن عبد الملک کو گئے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام دا خادم ہوندا تے یہودی دے پیر چمدے تے میں نبی دی 10 سال خدمت کیتی مدینے، مینوں آ صلہ ملیا، روندے سی اتھے کہ دین دا حال تسی کر دتے۔ اس تو حضرت انس کے بارے جو بھی بچہ ہے کہیں جھوٹ بولدا، حضرت انس نے ایسا کوئی نہیں کیا، یہ غلط گل ہے۔ اسی طرح درمیان سن لو بہت پوچھتے رہندے کم عائشہ دی موت کیویں ہوئی، وہ بھی حضرت معاویہ کے بارے ایک جھوٹ کریا، جھوٹ نہیں اسی مننا پاویں کوئی کرے کہ جی انہوں نے مدینے آئے کہ جتھے ٹھہرے سی کنواں کھودیا، وہ دے اتنے تھوڑا جہا کاکان پاتتا، اماں نوں ملاقات لی بلایا، آئیاں ڈگ گئیاں، اتنے پتھر سٹے وچے دب دیا، سری جھوٹ، آسمان دے دوپہر دی سورج دی طرح جھوٹ ہے۔ تے اماں عائشہ اپنی موت فوت ہوئیاں، اس دن بقیع دے اندر کوئی سوئی نہیں تھلے ڈگدی، اینی دنیا سی۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ رو رو کے آندے تھے لوگوں رسول اللہ دی حبیبہ بیوی فوت ہو گئی، جنازہ پڑھیا، لے چتارن والوں دے نام موجود جڑے آپ دے بھتیجے پانڈے پھر اگے ہوئے، کیوں جھوٹ بناوے؟ ایک جڑا گروہ بھی بناؤندا وہ سارا پھٹکار پاؤنی چاہیے، بھاویں وہ کسے گروہ جنا گروہاں دے اسی ساتھی نہیں، صحیح گل نہیں، جو صحیح ثابت ہو بیان کرو، ورنہ احتیاط کرو، یہ جھوٹاں دی ضرورت نہیں۔ ایران فرما دیں مولانا فقیر اللہ صاحب دے کول کتاباں قرآن کی روشنی میں یزید کی شخصیت اہل سنت کی نظر میں خانوادہ نبوی و عہد بنی میاں، اے جڑی درمیان دی کتاب ہے، فوت ہو گیا شیخ التفسیر سی، حدیث لی شرح لکھی ابن مولانا عبدالرشید رحمۃ اللہ علیہ دیوبندی یاد، مگر انہیں اخیر کرتی بے سارے اہل سنت دے بزرگاں دی کتاباں جو کڈ کے آکھیا بے اہل حدیث تے فقہ سارے اے پڑھو ہاں کہ اہل سنت دے وڈے سی، یزید نو کی سمجھدے رہے، کچھ شرم کرو، شیعہ نو چڑھاؤن واسطے تسی یہ گل کر لی بھی یہ سیدنا تے امام حسین جھوٹا، پڑھن دے قابل کتاب ہے، اللہ توفیق دے تے لئی جاؤ۔ بیماروں کے لیے خصوصی دعائیں بھی ٹھیک۔ فروری کا ماہ نامہ عفت قاری فقیر اللہ صاحب سے حاصل کریں، بچیاں واسطے تحفہ، نیز نئے سال کی اسلامی ڈائری بھی ضرور خریدیے، 50 روپے دین کی خدمت۔ اے وہ میں دسیا سی کہ رسالہ ماہ نامہ الحدیث حضر حافظ زبیر علی یہ شاہد میں نہ لیا کہنا چاہیے کہ گھر والوں سے ایک بول اٹھیا، اور ایسے ساری دنیا کے بچ مشہور ہے کہ حافظ زبیر علی جنہ حدیث سے کسی کا بول نہیں، انہیں حدیث قسطنطینیہ اور یزید اتنے لکھیا کہ سارے بچوں اہل حدیث لکھ دے، جنگ سے گیا سی بخشیا، انہیں آخیا یار تاریخاں نوں گولی مارو، حدیثاں کڈو، حوالے دیتے کہ اتنے دسیا نہیں کہ عبدالرحمن بن خالد گیا 6-7 سال تو پہلا، یہ 6-7 صفحے ضرور انہوں پڑھو بھی تے ونڈو بھی، جتے آخر تے انہیں آخیا رب دے بندے اگر تو کو ہور نہیں ہو سکتا، یزید کے بارے میں سکوت کرنا چاہیے، حدیث کی روایت میں وہ مجروح راوی ہے، حدیث دے عالمہ سارے نے آخیا بھی اس لے کے نہیں بھی حدیث دا نام لیا جائے، تسی وہ دی حمایت کر دے۔ اور آخر تے اس بچے نے سلیم نے ایک دعا بھی جڑی میں دسی سی حدیث پاک چاہتی انہوں بھی نال چھپواتا، اور یہ دعا ایسی ہے کہ میں کئی باری عرض کیتا استاد آن لائن سے کہ میرے 5 یا سورہ فاتحہ نہیں آیا کہ اللہ نال جواب دینا، اللہ اکبر جوان الحمدللہ رب العالمین، کلے پڑھو پائے نماز رک جایا کو رب دا نام، اس ویسے سوچو بھی تو گاں تر پیا، رب بولیا حامدانی عبدی الرحمن الرحیم اثنا علی عبدی، یہو جی دعا بھی تدے حضور نے فرمایا نہ تورات نہ انجیل نہ زبور نہ قرآن یہ ثانی کوئی نہیں اتری، تدے ہر رکعت دا حصہ بناتا ہے، اور جتوں مرضی پڑھ اینوں نہیں چھڑنا، یہ بھی حدیث پاک مسلم دی، اور دعا نال کلمے رکھنے چاہیے بندے۔ اور دوسرا یہ دعا حضور نے فرمائی جہدے بارے کیا بھی جے بیماری اپنی کوئی بندہ پڑھے تو پھر اسے بیماری مر جائے تو دوزخ دی اگ نہیں وہ نیڑے آؤ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا جو دسیا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کلمے سارے یاد ہے تمہیں، لا الہ الا اللہ تو شروع ہوندے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کی فرماؤں لا الہ الا انا وانا اکبر، تو بندے ٹھیک کیا کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میں ہی اکبر ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا انا وحدی لا شریک لہ، اینا پڑھے دے نال سوچے بھی ہون رب دا جواب کیا ہے،
لا الہ الا اللہ لہ الملک و لہ الحمد لا الہ الا انا لی الملک و لی الحمد لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ لا الہ الا انا ولا حول ولا قوت الا بی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جو بندہ اپنی بیماری میں یہ کلمات پڑھے پھر اسی بیماری میں اس کی موت ہو جائے تو جہنم کی آگ اسے نہیں چھو سکتی۔ ترمذی ابن ماجہ اے دعا اور یہ سارے جناح 7-8 صفحے کی بحث کہ یزید جڑا ہے نام و نشان بھی نہیں سے اس وجہ سے لشکر گیا حدیثانہ کیا تاریخ کے جھوٹ پھیلاتا تو۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ خیر